اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی یہ بابرکت اور باسعادت محفل جو ہے 22 جمادی الثانی شریف کے حوالے سے، جس میں یار غار رسول عاشق رسول امیر المومنین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے حوالہ سے بھی ہے، اور 20 جمادی الاخر کو زبان زد عام اور شہرت کی بنا پر حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس لیے پچھلے سال بھی مجھے بتایا گیا کہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا، مجھے تو یاد نہیں ہے، تو اس سال بھی ان کا ذکر خیر بھی ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ اہل سنت کے ہاں یہ جو تاریخیں ہیں نا، یہ عرفی ہیں۔ عرف میں جس طرح کوئی یوم یا کوئی تاریخ بڑا دن شہرت پا گیا نا عوام میں، تو اس پر معاملہ چل رہا ہے۔ تعیینی مکمل تعین کے ساتھ کوئی تاریخ جو ہے اس پر وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ واقعی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو معاملہ ہوا۔ ہاں، مشہورین جو ہیں ان کی وفات کا یوم جو ہے نا، وہ تو مشہورین، وفات کا یوم جو ہے نا وہ معین کہا جا سکتا ہے۔ ولادت کا یوم معین طور پر دعویٰ کے ساتھ ثابت نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ ولادت باسعادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ ہے اس پر بھی کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ہاں، یہ یاد رکھنا۔ اسی طرح معراج النبی پر بھی کوئی اتفاق، تاریخ پر، معراج پر تو ہے، اس کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا یوم ولادت 20 جمادی الاخر کو کہا گیا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا بھی ہے، بعض کتب اہل سنت میں بھی ہے۔ کل تو ہمارے ہاں بعض علماء کرام تلاش کرتے رہے، انہیں نہیں مل سکا، لیکن میرے پاس کچھ لوگوں نے بھیجا ہے کتب اہل سنت کے حوالہ جات۔ تو دونوں ہستیوں کا ذکر خیر جو ہے ہم چلائیں گے۔ آیت جو پڑھی ہے میں نے، 2 آیتیں پڑھی ہیں، یہ سورۃ الزمر
جو ہے نا سورۃ الزمر یہ شروع ہوتی ہے 23ویں پارے سے اور ختم ہوتی ہے 24ویں پارے میں. 24ویں پارے کے پہلے صفحے پر یہ 2 آیتیں موجود ہیں کہ وہ ذات جو صدق کو لے کر آئی اور وہ لوگ جنہوں نے اس صدق کو، اس سچائی کو مانا، اس سچائی کی تصدیق کی، تو وہی متقین ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقین تو بعد میں ہوتے ہیں لوگ، تو ماننا جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور تقویٰ بعد میں ہوتا ہے. نہیں، حقیقت میں لغوی معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ایک روشنی جو کسی مکتب میں جائے بغیر ہر پیدا ہونے والے انسان کے اندر رکھ دی جاتی ہے، اور وہ اس کو ناگہانی یا نا نظر آنے والے خطرات سے بچنے پر اسی طرح ابھارتی ہے جس طرح کے نظر آنے والے خطرے سے ایک بچے کو وہ روشنی بچاتی ہے. اب یہ میرا پوتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، یہ فرسٹ فلور پر جب ہم ہوتے ہیں نا جی، تو جہاں سیڑھی شروع ہوتی ہے وہاں آ کر وہ رک جاتا ہے، اس کو کسی نے نہیں سمجھایا. اسی طرح اللہ حاضل کی آپ دیکھ لیں تو قرآن میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا اس سے پہلے ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس ذات کی قسم، اس نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے نفس کو پیدا کیا اور جس نے اسے جوڑا، برابر کیا. فَأَلْهَمَهَا، اور اس جان میں، اس نفس میں اس نے فجور کو بھی الہام کر دیا و تقوی کو بھی. اب یہ تقوی جو ہے یہاں، تقوی کا لغوی معنی تو ہے بچنا. جو بچنا چاہتا ہے وہی اسلام قبول کرتا ہے، وہی ایمان لاتا ہے. اس لیے ترتیب یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں، یہ ہدایت ہے بچنے والوں کے لیے. اور بچنے والے وہ جو یؤمنون بالغیب، ہاں سمجھ آئے یا نہ آئے، پلے پڑے یا نہ پڑے، کوئی ان کو بتا دے اور وہ اس پر یقین کر لیں. غیب کا معنی یہ نہیں کہ بن دیکھے، غیب کا معنی یہ ہے کہ بن سمجھے بھی. یعنی صرف یہ نہیں کہ اس آنکھ میں، اس آنکھ کے دیکھنے میں جو نہ آئے وہ غیب ہے، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں بھی نہ آئیں پھر بھی مان لیا جائے. اس کو بولتے ہیں ایمان. آخرت کے معاملات کو، جنت یا جہنم کو کسی نے دیکھا ہے؟ ہاں، تو یہی مسئلہ تو ایک صحابی نے جذبات میں آ کر اس کے منہ سے ایسی بات نکلی کہ ایمان بن گیا جی. وہ جو سودا کیا تھا حضور نے ایک یہودی کے ساتھ گھوڑے کا، تو آپ نے فرمایا رکو، میں پھر یہ قیمت لے کر آتا ہوں. تم نے مجھے دے دیا، معاملہ تیرا اور میرا طے ہو گیا. رک جاؤ، میں قیمت لے کر آتا ہوں. حضور قیمت لے کر آئے تو اس نے کہا میں تو نہیں دیتا، میں نے تو آپ کے ساتھ سودا کیا ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا ابھی تیری اور میری بات ہوئی تھی. کہنے کو کہاں ہوئی تھی؟ کوئی ہے تصدیق کرنے والا، کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت خزیمہ بن ثابت نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے حضور کے ہاتھ پر بیچا ہے. تو آپ نے فرمایا
کہ خزیمہ آپ تو تھے نہیں تو آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ جو فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے تو آپ کی زبان سے سن کر میں گواہی دے رہا ہوں، ورنہ میرے باپ نے دیکھا ہے اللہ کو یا آخرت کو یا دوزخ کو یا جنت کو۔ ہم جب وہ مان رہے ہیں آپ سے سن کر تو یہ کیوں نہ مانیں؟ تو اس لیے جو عقل میں بھی نہ آ سکے نا وہ ہے غیب۔ تو غیب پر ایمان وہ رکھتے ہیں جو بچنا چاہتے ہیں، اس لیے آگے ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز وہ قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے ذرا دیکھیں، اور وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے قبل نازل کیا گیا۔ آگے ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ بات شروع ہوئی تھی بن دیکھے بن سمجھے ماننے پر، پھر عمل شروع ہو گیا نماز کا، خیرات کا۔ یہ جب نماز کوئی پڑھتا ہے اور پھر خیرات دیتا ہے تو یہ عملی زندگی ہے۔ اس عملی زندگی میں آ کر ان کو تجربہ ہو گیا کہ جو کچھ نماز پڑھنے پر وعدے کیے گئے وہ صحیح ہیں، جو کچھ خرچ کرنے پر بشارات سنائی گئیں وہ صحیح ہیں۔ اس لیے جب تجربے سے گزر کر یہ اعمال کر کے ہم نے دیکھ لیا کہ ان کا نتیجہ اور ان کی جزا صحیح ہے، تو اب آخرت پر یقین ہو گیا ہے۔ اس لیے ایک اور مقام پر کہا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی یوں عبادت کیجئے کہ آپ کو یقین آ جائے، آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یا مفسرین نے تو کہا ہے کہ یقین کا معنی موت ہے، تو وہ موت بھی اس لیے کہا کہ موت پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی مسلم کا بھی نہیں، اور تو یقین آ جائے، ایسی عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرو، اور اس حکم کا جو نتیجہ ہے نا اس نتیجے کو تم پالو گے، اگر حکم کے مطابق عمل کرو گے تو پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ یہ بالکل سچ ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص کسی ایسے شخص کو پانی میں جانے کا کہے جسے تیرنا نہ آتا ہو، اور اسے کہے کہ یوں ہاتھ چلاتے ہیں، اور جب ہاتھ چل رہے ہوں تو اس کے ساتھ دونوں ٹانگیں بھی یوں چلائیں، یہ اگرچہ تیرے قد سے پانی اونچا ہے لیکن اگر تو نے ایسا کیا تو تجھے تیرنا آ جائے گا، اور پھر تو پانی میں اس سے زیادہ گہرے پانی میں بھی کبھی ڈوبے گا نہیں۔ تو کیا شروع میں اس کو یقین ہوتا ہے؟ وہ تو خوف اور امن دونوں کے درمیان ہوتا ہے، اور جب اس کو یہ تیراکی آ جاتی ہے تو بولیے۔ تو اس لیے اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اس پر کوئی عمل کرے صحیح معنوں میں اور اس کا نتیجہ نہ پائے، دنیا میں ہی نتیجہ پاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندوں کے لیے فرمایا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہاں پر جو غیب پر ایمان لاتے ہیں زندگی میں ہی انہیں آخرت پر یقین ہوتا ہے، مرنے سے پہلے۔ تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ جو ذات سچ کو، صدق کو لے آئی اور جنہوں نے اس صدق کو مانا یعنی تصدیق کی، وہی متقین ہے۔ جس کو بچنے کا، جس کو کسی بچنے کا، عذاب سے بچنے کا، کسی برائی سے بچنے کی آمادگی ہی جس کے اندر نہ ہو تو وہ متقی، متقی کا معنی ہے بچنے والا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو تقوی کی پہلی منزل پر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جہاں یہ کہا گیا نا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے ڈرو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ آگے فرمایا اسی آیت سے آگے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ،
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو تیار کی گئی ہے بچنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ہاں جی، ایک اور مقام پر ہے وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تیرے رب کے ہاں ہے ہی متقین کے لیے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے متقین وہ ہیں جو سچ کو مانتے ہیں، اولئک ھم المتقون، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہے ان کے رب کے ہاں جو وہ چاہیں، جو وہ، یہ نہیں ہے لہم ما یطلبون جو وہ مانگیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ہاں، لہم ما یریدون واہ واہ، جس کا وہ ارادہ کریں، اس لیے کہ ارادہ کے لیے بھی زبان سے بولنا، اور یشاء مشیت جو ہے یہ صرف من میں بات ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ہاں جی، سبحان اللہ، ہاں، ایک مرتبہ میں اس آیت میں غور کر رہا تھا تو ان دنوں تصوف کی کتابیں پڑھ رہا تھا، اور تصوف میں تقویٰ وغیرہ یہ مقامات کا ذکر آتا ہے الگ الگ۔ تو میرے سامنے ایک فارسی کتاب میں ایک بات آئی کہ حضرت خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بخارا سے یہ سندھ میں آئے، ملتان میں، کہاں آئے؟ سندھ میں، یہ آپ کے افغانستان تک یہ سندھ تھا، بس دو ہی تھے نا، ہند اور سندھ، ہاں۔ تو ملتان میں آئے تو ملتان کی گرمی اب تک مشہور ہے، تو ہاں ہاں، تو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت چل رہے تھے تو خیال آیا، دل میں خیال پیدا ہوا، آہ یخ بخارا در چنی حرارت از کجا یابم، کاش وہ بخارا کی ٹھنڈک جو ہے اس گرمی میں کہاں پاؤں۔ یہ صرف خیال، چلتے ہوئے اکیلے ہیں، خیال آیا، کہتے چند قدم چلا تو اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے اور بارش برسا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے، چاہیں یا چاہیں گے، سبحان اللہ، دنیا میں چاہیں یا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارا من چاہے گا، جو تمہارا جی چاہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا متقی کون؟ جی، یہاں یہ میں عرض کر چکا ہوں نا کہ سب سے پہلے تو تقویٰ یہ ہے کہ جس کو بچنے کی خواہش ہو تو وہ کسی سچے کی بات پر اعتماد کرے اور مانے۔ جاء بالصدق، جو سچ لے آیا، اب اس نے جو سچ لے آیا نا، اس نے پہلے منوایا بھی اپنے آپ کو، جی، کس کو؟ اپنے آپ، اپنے آپ کو، بعد میں خدا کو۔ بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، پہلے 40 سالوں میں یہی ہو، ہاں، پہلے اپنے آپ کو منوایا۔ ابھی بھی غور کر لینا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں کہ ان پہاڑوں کی پچھلی جانب سے ایک ایسا لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تحس نحس کر دے گا، اکنتم مصدقی، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟
سبحان اللہ. قالوا نعم، سب نے بیک آواز کہا جی ہاں، اس لیے کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کی ذات پر صدق کے علاوہ کوئی تجربہ ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. میں اگر کہوں تو کیا ہے، میں اگر یہ کہوں تو مانو گے کہ ابھی لشکر آ رہا ہے، تو کوئی لشکر بہت بڑا ایسا آ رہا ہو جو آ کر تہس نہس کر دے، تو کیا خبر دینے والے کی خبر دینے سے قبل اس کی اطلاع نہیں ہوتی، کو پتہ نہیں چل جاتا؟ لیکن حضور نے شرط کے ساتھ، اگر کے ساتھ یہ فرمایا ہے. لوگوں نے کہا مان لیں. مجھے یہاں ایک مزیدار بات یاد آئی. ایک محدث پڑھا رہے تھے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو یہ جگہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اب یہ جنت تو ایسے باغ کو کہا جاتا ہے لفظ جنت، اور ایک تو ہے نا روضۃ، ہاں، تو ایسا باغ جہاں پھول ہوں، درخت ہوں، چھوٹے پودے ہوں پھولدار، ہاں جی، ایسے باغیچے کو روضہ کہتے ہیں. لیکن ایسا باغ جس کی زمین نظر نہ آئے، سارا سبزہ و گراسنگ، اور پھر درخت بھی ہوں، پھول بھی ہوں، زمین بھی نظر نہ آئے، درخت بھی اگے ہوئے ہوں، پھول بھی ہوں، اور چشمے اور نہریں بھی بہہ رہی ہوں، پانی جا رہا ہے، سیرابی ہو رہی ہے، تو کچھ بھی نظر نہ آئے تو اس کو بولتے ہیں، زمین کا کوئی ٹکڑا نظر، زمین کا چہرہ نظر نہ آئے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جنت. کیوں کہ اس نے زمین کو چھپایا ہوا ہے. اسی سے جن ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، اسی سے جنون ہے کہ وہ عقل کو چھپا لیتی ہے. آپ سمجھ گئے نا، یہ مادہ ایک ہی ہے. تو حضور نے جب فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو شاگردوں نے کہا باغ تو ایسا ہوتا ہے جس میں درخت ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں اور سبزہ ہوتا ہے، تو یہ حضور کے گھر اور منبر کے درمیان ایسا تو کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. شاگردوں کا حق ہوتا ہے سوال کرنے کا. اللہ اکبر. تو پھر کیسا؟ تو حضور نے فرمایا، استادوں نے فرمایا بھائی یہ مطلب یہ ہے کہ جو یہاں نماز پڑھے گا اور یہاں بیٹھ کر نیکی کرے گا اس کو جنت کا بولے باغ ملے گا. ہاں، جنت کا باغ ملے گا. اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، آخرت میں بھی باغ ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس جگہ کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ تو کسی مسجد میں اور گھر میں بھی کوئی شخص نیکی کرے تو اس کو بھی. ہاں جی. تو 2-3 سوال ایسے کیے، استاد سے کوئی نہ کوئی جواب دیتے رہے اور وہ توڑتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی کہے، شاگردوں نے کہا آپ کو اگر کوئی کہے کہ یہ چٹیل میدان جو ہے یہ باغ ہے، تو آپ تسلیم کریں گے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اگر کوئی کہے کہ یہ جو سفید میدان ہے یہ باغ ہے، تسلیم نہیں کروں گا. حضور فرما دیں یہ سفید میدان باغ ہے تو تسلیم کرو. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. کہا کس نے؟ حضور فرما دیں تو پھر تسلیم کرو گا. عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صرف آنکھیں بند نہیں رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بتلائیے کہ تقوی کی پہلی منزل تو ہے ماننا. ھدی للمتقین الذین یؤمنون. اب کہا جاتا ہے کہ جی سب سے بڑے جو متقی وہی سب سے بڑے صدیق، اور جو سب سے بڑے صدیق اس کو کہا جاتا ہے صدیق اکبر. تو سب سے بڑا صدیق تو وہ ہو جس نے سب سے پہلے مانا. بولیے
جس نے سب سے پہلے مانا، لیکن یہ اس وقت وہ سب سے بڑا صدیق کہلائے گا جب کائیوں کے سامنے، بہتوں کے سامنے ایک بات رکھی گئی ہو، اوروں نے خاموشی اختیار کی ہو یا انکار کیا ہو، انکار نہ کیا ہو بلکہ خاموشی اختیار کی ہو، اور ایک نے بڑھ کر مان لیا، تب وہ صدیق اکبر ہوگا۔ اگر وہ ہے ہی نہیں جب کہا جا رہا ہے، وہ موجود ہی نہیں تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں کچھ لوگوں کو کہا گیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے مان لیا۔ وہ جب آیا جو غیب تھا، پھر اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو اس نے فوراً مان لیا، ہاں، بغیر تردد کے۔ اب سمجھ گئے؟ تو وہ اپنی جگہ صدیق ہے، جنہوں نے اس سے پہلے مانا انہوں نے بھی بغیر تردد کے مانا کہ ان کو دعوت پہلے پہنچ گئی، وہ بھی صدیق ہیں۔ اکٹھے کہا جائے، باقی 2-4 منٹ دن نہیں، 2-4 منٹ بعد میں اٹھے، کوئی ایک سب سے پہلے اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں مانتا ہوں، یہ عقل کی بات ہے یا نہیں؟ کہا جاتا ہے نا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ وہ صدیق اکبر ہیں، ہاں، ان کو اور دوسروں کو اکٹھے کہا جاتا اور پھر وہ کھڑے ہو کر سب سے پہلے تصدیق کرتے تو وہ صدیق اکبر ہوتے۔ سمجھ گئے جی؟ سب سے پہلے جس کو یہ تقویٰ ماننے کا، ایمان لانے کا مرتبہ حاصل ہوا، وہ اس امت مسلمہ میں پہلا انسان جو ہے وہ سیدہ تنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اعلان فرمانے کے فوراً بعد بھی وہی ایمان لے آئیں، اور اعلان سے پہلے بھی وہ حضور کو نبی مان گئی۔ حضور کا معاملہ تو ایسا تھا نا، حضور کا معاملہ ایسا تھا، قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء، اللہ نور السماوات والارض، آیت ہے نا، اس کے تحت ہے کہ یہ جو نور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ ایسا نور ہے کہ جس کو مثال دی گئی شجرۃ مبارکۃ وغیرہ، تو یہ ایسا نور ہے کہ ایسا درخت ہے گویا کہ جس کی روشنی جو ہے وہ از خود روشن ہو جائے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار، اگرچہ اس کو آگ نہ پہنچے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اعلان نبوت کی ابھی اجازت نہ بھی ملتی اور آپ اعلان نبوت نہ بھی کرتے تو آپ کی نبوت کا معاملہ پھر بھی لوگوں پر واضح ہو جاتا۔ ہاں، اور جس نے اپنے ایک غلام کو گویا جاسوس بنا کر بھیجا کہ اس نوجوان کے ساتھ جاؤ، تجارت بھی کرو اور اس کا احوال بھی نوٹ کرو، وہ تو اس وقت سے مان گئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، صدقہ بھی کے ساتھ یہاں متقون ہے اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں، ادھر ہے تقویٰ کے ساتھ انفاق، خرچ کرنا۔ خرچ کرنے میں بھی سب سے پہلے جس انسان کو سعادت حاصل ہوئی، جو سب سے بڑا امیر انسان تھا، اس سے بڑا کوئی امیر انسان نہیں تھا، وہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور اعلان نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ساری جمع پونجی خرچ کر دی۔ انہوں نے حضور کو مالک بنا دیا نا، تو حضور نے سب کچھ، جب انہوں نے دیکھا نا حضور کے لوٹانے کو خرچ کرنے کو،
تو یہ ایسی فہمیدہ عقل مند اور زیرک خاتون تھیں کہ پھر جب حضور پر وحی آنے لگی نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شک تو نہیں تھا، لیکن ان کے سامنے حضور اپنے آپ پر وحی آنے کا جو اظہار کرتے تھے نا، وہ دعویٰ کی صورت میں نہیں کرتے تھے کہ کہیں آگے سے انکار نہ ہو جائے. وہ یوں رکھتے تھے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کوئی آتا ہے اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہے اور مجھے دبوچ لیتا ہے. اس طرح کی یہ علامہ مولانا زکریا سہارنپوری نے اس حدیث پر زبردست گفتگو کی ہے بخاری کی شرح میں. تو کہنے لگے کہ حضور صاف ستھرا واضح نہیں کہتے تھے کہ انکار کی، یعنی یہ تو ایسے ہے نا کہ جیسے کہ حضور دیکھتے کہ کوئی نماز کا وقت ہے اور کوئی سو رہا ہے، آپ فرمائے یار اس کو اٹھاؤ یہ نماز پڑھ لے. حضور قریب سے گزر کر آئے تو کسی نے کہا حضور آپ اس کو آپ نے فرمایا میں کسی کو اٹھاؤں اور وہ یوں یوں کر کے نہ کر دے تو میرے سامنے نہ، تو پھر تم اٹھاؤ نا. تو ہوا کیا، انہوں نے جب یہ سنا نا کہ خدشہ حضور ظاہر کر رہے تھے کہ کہیں میں ضائع تو نہیں ہو جاؤں گا، یہ تو نہیں ہو جاؤں گا، وہ تو نہیں ہو جاؤں گا، مجھے دبوچنے والی چیز دبوچ لیتی ہے وغیرہ، پتہ ہے کیا کہا انہوں نے؟ سیدہ نے عرض کیا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی ضائع نہیں کرتا. قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، قاعدہ کلیہ. یہ یقین تھا. ہاں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی ضائع نہیں کرتا جو صلہ رحمی کرے، جو میزبانی کرے، اور وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، ہاں کلّ قرآن میں ہے وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَى. دو غلاموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک ایسا غلام ہے جو اپنے مالک کے لیے اتنا مفید ہے کہ ہر طرف سے باہر ہی لے آتا ہے، کما کر یہ وہ وغیرہ. دوسرا یہ ہے وہ کلٌ علی مولا، جو اپنے مالک پر بھی بوجھ ہے. کلٌ بریک کاف سے، کتاب والے کاف سے. تو آپ جو بالکل ناکارہ لوگ ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے کو تو کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ کس نے سکھایا ان کو؟ حضور نے تو ابھی دعویٰ نہیں فرمایا، اعلان ہی نہیں کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. خیر بات لمبی ہو گئی. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حافظ ابن کثیر کے مطابق 5 لوگ اسلام لا چکے تھے. کتنے؟ ہاں، اس کو امام سیوطی نے بھی بیان کیا ہے. 5 لوگ. حضرت سیدہ خدیجہ، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، ایک صحیح حدیث ہے، اس کو حضرت عفیف کندی سے حدیث ہے کہ حضرت عفیف کندی فرماتے ہیں کہ وہ آئے ایک مرتبہ، تو ابھی اسلام کا معاملہ پھیلا نہیں تھا اور لوگوں کو علم نہیں تھا. تو کپڑے اور عطر اور خوشبو وغیرہ خریدنے کے لیے عفیف کندی جو ہے مکہ آئے. تو حضرت عباس بن عبد المطلب کی دکان تھی ذرا اونچی، اس پر آ کر بیٹھے تو سورج چڑھنے لگا. تو ایک نوجوان جو ہے وہ نمودار ہوا، اس کے پیچھے ایک عورت تھی، اس عورت کے پیچھے ایک بچہ تھا. وہ تینوں آئے اور کعبہ شریف کے صحن میں آ کر اس نوجوان نے نماز شروع کی، اس کے پیچھے اس کی بیوی نے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹے بچے نے بھی نماز پڑھی. تو عفیف کندی کہتے ہیں میں نے عباس بن عبد المطلب سے کہا امر عظیم، بڑی بات ہے، یہ کیا ہے، یہ تمہارے شہر میں کیا ہے اور یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کی بیوی ہے اور پیچھے جو ہے وہ بھی میرا بھتیجا ہے. سبحان اللہ. بچہ جو ہے
تو میرا یہ جو بڑا بھتیجا ہے نا، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کائنات میں واحد معبود جو ہے وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ میرے اس بھتیجے کا دعویٰ ہے۔ تو حضرت عفیف کندی کہتے ہیں کہ پورا بیان کرتے ہیں، میں تو مختصر بیان کر رہا ہوں۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کاش میں اس وقت اگر مان لیتا اس نوجوان کو تو میں ان 3 کے ساتھ چوتھا ہوتا۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث لکھ کر کہا ہے کہ فتاوی شریف میں کہ جس وقت سیدہ خدیجہ اور حضرت علی حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ان 2 کے علاوہ اور کوئی بھی اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ بلکہ مجھے ان کے برابر لفظ تو یاد نہیں، لیکن ہی کا زور دے کر گئے۔ وہ 2 ہی تھے اس وقت، وہ 2 ہی مسلمان تھے۔ یہ ہی کا لفظ مجھے برابر یاد ہے، اور لفظوں کی ترتیب برابر یاد نہیں۔ اس وقت فقط وہ 2 ہی مسلمان تھے۔ قرآن میں والسابقون السابقون اولئک المقربون، پہل کرنے والے ہی پہلے ہیں اور وہی مقرب ہیں۔ اب کسی کو پہل جو ہے وہ ایک اکٹھے اجتماع میں کسی کو پہل کرنے کا موقع ملے تو یہ تو ہے ہی زبردست بات، اور اگر کسی کو ویسے ہی چانس مل جائے کہ دوسرا ہو ہی نہیں تو یہ بھی تو فضیلت ہے نا، بولیے، یہ بھی فضیلت ہے کہ آج خود اپنی عقل سے، اپنے ہوش خرد سے، اپنی مرضی سے اس نے مانا، بھلے اکیلا تھا، بڑی فضیلت ہے۔ والتین والزیتون کے تحت لکھا ہوا ہے، امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے نا تو قرآن کریم میں ہے سورہ اعراف میں کہ ان کو وہ پتوں سے اپنے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، پتوں سے اپنے جسم کو چھپاتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پتے جو تھے وہ 3 کے تھے، انجیر کے۔ کس کے؟ انجیر اپنے ہاں ہیں نا، پتے بڑے ہیں نا اس کے، زیتون کے پتے وہ پیلو کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، انجیر کے بڑے بڑے۔ تو انجیر کے پتوں سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ رہے تھے۔ زمین تھی، اور آدم علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں وہ پہلے پیدا ہو چکی تھیں، جانور، درخت وغیرہ، یہ آپ کو معلوم ہے، یہ سب پہلے ہے، اور آدم علیہ السلام بعد میں، اس لیے کہ ضرورت پہلے ہوتی ہے اور ضرورت مند بعد میں آتے ہیں۔ ہاں، تو یہ سب ضروریات ہیں، ضروریات نہ ہو تو ضرورت مند کیسے رہ سکتا ہے؟ تو ہرنوں نے دیکھا تو کہا یار یہ بابا آئے بیٹھے ہیں اور اچانک ہی آئے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ کسی اچھی جگہ سے آئے ہیں اور اداس ہیں، اکیلے ہیں، چلیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا کو الگ تو چلیں ان کا دل بہلاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ چلے ہرن، بابا جی علیہ السلام نے ان پر ہاتھ پھیرا اور ان پتوں سے کچھ ان کو کھلا دیا۔ وہ جب گئے نا، سارا دن وہ حضرت کے ارد گرد منڈلاتے رہے، جب شام کو واپس گئے تو ان کے حسن و جمال بھی بڑھ چکا تھا اور ان کے جسم سے خوشبو بھی آنے لگی۔ اسی سے ہے غزال المسک، مشک والا ہرن۔ یہ سب نہیں ہوتے، کوئی کوئی ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہاں ایک نافہ میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو
یہ شکاری لوگ جانتے ہیں، اور وہ خاص وقت میں جا کر وہ خارش کرتا ہے ایک جگہ پر، جب وہ خوشبو بالکل تیار ہو جائے نا، تب ان کو پتہ چلتا ہے، یہ تعاقب میں ہوتے ہیں اور یہ جا کر کاٹ لیتے ہیں، اور یہ ملتی ہے بعض پنسار کے ہاں، اور عرصہ تک کٹی ہوئی سے جو وہ خون ہے نا وہ تر و تازہ نظر آتا ہے۔ یہ ضرور اس کی نسل سے ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، نسل تو چل رہی ہے نا، نسل چل رہی ہے، اس لیے تو کہا گیا تھا نا، کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم ایسا سیلاب بھیج رہے ہیں زمین پر کہ کچھ بھی نہیں بچے گا، لہذا تو اپنے ساتھ اپنی کشتی میں بندوں کو بھی بٹھا اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا بھی بٹھا۔ واہ سبحان اللہ۔ تو وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ اب دیکھا جی یہ تو بڑی خوشبو والے اور جمال والے ہو گئے، تو وہ جو پیچھے رہ گئے تھے نا انہوں نے دیکھا کہ چلے یار یہ کیسے آ گیا تم میں، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، سونے کیوں ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے بابا جی کے پاس گئے تھے، انہوں نے ہاتھ بھی پھیرا ہے، پتے بھی کھلائے ہیں، کہ پھر ہم بھی چلتے۔ تو وہ گئے تو جمال تو مل گیا، بابا جی نے ہاتھ واتھ پھیرا، لیکن باطنی طور پر بابا جی کے لیے نہیں آئے تھے نا، اس کو دیکھ کر آئے تھے جو انہوں نے پا لیا تھا۔ واہ 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 واہ، دیکھیں واہ۔ تو اندر ان کا نہ بدلا، وہ اندر سے بھی بابا جی کے لیے آئے تھے اور باہر سے بھی، یہ صرف باہر کو دیکھ کر ان کو دیکھ کر آئے تھے، آپ سمجھ گئے؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر جو صحابہ میں کہا جاتا ہے، وہ پہلے اسلام لانے کی وجہ سے نہیں، عاقل اور بالغ ہو کر متمول، مالدار، با اختیار، معزز، با عزت ہونے کے باوجود تمام گھاٹے اور نقصان جتنے پہنچ سکتے تھے ان کو مد نظر رکھنے کے باوجود حضور کو تسلیم کیا۔ سبحان اللہ۔ ہیں جی، اس لیے بڑی عمر کے لوگوں میں ان سے بڑا کوئی صدیق نہ ہو سکا، وہ ان کی سب پر سبقت نہیں ہے، سبقت اور لے گئے، یعنی اسلام اور ایمان میں کچھ اور لوگ سبقت لے چکے تھے، اگر ان کو بھی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بھی ایک دن حضور فرماتے کہ میں نبی ہوں مجھے مانو، آپ سمجھ گئے، اور وہ سیدہ سے پہلے مان لیتے تو وہ ان سے بھی بڑے صدیق ہوتے، لیکن سیدہ سے بڑھ کر کوئی صدیق یعنی صدیقہ نہیں ہو سکا۔ پھر حضرت ابوبکر کے صدیق اکبر ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب معراج کی شب سب کچھ حاصل کر کے جب حضور واپس آ رہے تھے تو آسمانوں سے نازل ہوتے ہوئے آپ حضرت جبریل امین سے پوچھ رہے تھے، جبریل یہ اتنا بڑا واقعہ آج کی شب ہو گیا، زمین بھی ساری طے کر لی، پھر آسمان بھی سارے طے کر لیے، پھر سدرۃ المنتہا پر آپ رک گئے اور ہم اوپر چلے گئے اور پھر واپس بھی آ گئے، اور ابھی وہی رات چل رہی ہے، میں صبح صبح جا کر یہ بیان کروں گا تو مانے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ صدیقوں کا ابو بکر، سبحان اللہ، آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے، سبحان اللہ، اور ایسی تصدیق کی کہ حضور نے ابھی ان کو بتایا ہی نہیں، اللہ اکبر۔ پہلے مسلم یا غیر مسلم لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ آپ گئے اور واپس آئے، حضرت ابوبکر تھے نہیں سامنے، تو یہ پہنچے بھاگے بھاگے کہنے لگے ہر بات کو ماننے میں تو پہل کرتا ہے، آج تیرا نبی پھنس گیا اور آج تیرا امتحان ہے۔ تو کیا کہنے گئے، ایسی ایسی باتیں اس نے بتائی ہیں، راتوں رات گیا بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے آگے گیا، یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ تو کہنا انہوں نے کہا ہے تو پھر ماننے والی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر۔ اور پھر ان کی صدیقیت عظمیٰ جو ہے وہ اس وقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب
کسی کو بولنے کی مجال نہیں تھی، کسی کو بولنے کی مجال نہیں تھی۔ کھلم کھلا کوئی شخص کسی اور کو دعوت دے، داعی بنے، مبلغ بنے، اسلام اور ایمان کی طرف بلانے والا بنے، یہ تو دور کی بات ہے کوئی یہ کہے میں مسلم ہوں، یہ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی آسان نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں لوگوں کو اسلام کی دین کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابھی وہ وقت نہیں آیا، مناسب وقت نہیں ہے، ابھی آپ ایسا نہ کریں۔ ان پر جنون سوار تھا، ہے نہیں؟ ہاں، اب یہ وہ جنون ہے کہ عقل پر عقل پر دل کا فیصلہ غالب آ جائے۔ ہاں کیا عقل پر؟ ہاں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عمل کی بنیاد عشق پر اعمال کی بنیاد۔ یہ عمل ہے نا جو وہ کرنا چاہتے تھے، عشق ہے۔ میں جس طرح اس سچے پیارے نبی کو مان کر دل کی دولت پا چکا ہوں، دل کا سکون پا چکا ہوں، جہنم سے بچ چکا ہوں، جنت کا حقدار بن جاؤ، کیوں نہ یہ سب ہاں میرے سونے کو ماننے والے بن جائیں۔ جی حضور نے روکا وہ نہ رکے تو حضور منا الی الخیر، خیر سے روکنے والے تو نہیں بن سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا پھر تو آپ کی مرضی ہے۔ گئے، احتیاط بتا رہے ہیں، گئے اور صحن کعبہ میں جا کر تقریر شروع فرما دی، لوگوں آؤ اس شرک سے باز آ جاؤ، ان بتوں کو پوجنے سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کو مانو، صرف وہی ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں یا جو کچھ وہ فرماتے ہیں یقین کرو وہ 100% سچ ہے۔ تبلیغ کی ایک بتوں کی برائی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہو گئی۔ ان کو کہاں گوارا تھا جو کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ہم اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ دیں اور ایک ہی معبود ہو جائے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وہ ادھر ادھر سے امڈے، کچھ لوگ تو وہیں تھے، کچھ لوگوں نے کہا گھر میں جا کر آؤ آج قیامت آ گئی ہے، دیکھو یہ محمد کو ماننے والے کھلے بندوں یہ اعلان کرنے لگ گئے اور ہمیں بھی بلانے لگ گئے، ان کی یہ جرت، وہ آئے اور آ کر آپ پر حملہ کر دیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا چہرے مبارک پر، جسم پر، کہ احادیث میں آتا ہے کہ چہرے مبارک کی سجن جو ہے نا یہ اتنی ہو گئی کہ ناک مبارک گم ہو گیا، جبکہ آپ دبلے پتلے آدمی تھے، موٹے نہیں تھے، اتنے دبلے پتلے، پیٹ تو تھا نہیں، گھڑی گھڑی بعد تہمد مبارک جو ہے نا نیچے ڈھلک جاتا تھا، پیٹ نہیں تھا نا آگے وہ بناتے رہتے تھے، حتیٰ کہ لٹک بھی جاتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا نا یہ ٹخنوں کے نیچے یہ لٹکنا وغیرہ، تو ڈر گئے، یا رسول اللہ میری تو چادر ٹخنوں کے نیچے چلی جاتی۔ آپ نے فرمایا تمہارے جیسے لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو دبلے پتلے آدمی کو اتنا کوئی مارے کہ ان کا یہ خدین جو ہیں آپ کی وہ یوں تھیں، یہ ابری ہوئی نہیں تھی پہلے ہی، جو حلیہ مبارکہ آتا ہے نا سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس میں یہی آتا ہے۔ تو ایسا دبلا پتلا چہرہ جس پر اتنی زد پڑے کہ ناک مبارک بھی چھپ جائے، تو پتہ چلا آپ کے قبیلے والوں کو، وہ آئے دوڑے دوڑے آپ کو اٹھایا اور گھر لے گئے، بے ہوش تھے آپ کو ہوش نہیں تھا۔ پتہ چلا، حضور کو بھی پتہ چل گیا، مسلمانوں میں بات عام ہو گئی، تو یہ جو ہیں حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو مسلمان ہو چکی تھیں اور جن کا قرآن سن کر حضرت عمر نے ان کو مارا تھا، ام جمیل ہے میرے خیال ان کو کہا جاتا ہے، نام پتہ نہیں کیا ہے، ام جمیل غالباً. وہ بہت پریشان ہوئی، یار یہ کیا معاملہ ہے، تو پتہ کرنا چاہیے کس حال میں ہیں. تو وہ پوچھنے گئیں اور اپنا ایمان چھپاتے چھپاتے، بس ویسے انسانی ہمدردی کے طور پر آئی ہوں، آپ کی والدہ سے ملی. اس وقت تک آپ کی والدہ ماجدہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں. ملی، کہنے لگے میں نے سنا ہے آپ کے بیٹے پر لوگوں نے تشدد کیا ہے، تو میں ہمدردی کے طور پر پوچھنے آئی ہوں، ان کو سنیں ان کا کیسے حال ہے. کہنے لگے جی دیکھیں وہ تو بول نہیں رہے، ان کو ہوش نہیں ہے، تو ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ. کافی دیر بیٹھی رہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ حرکت پیدا ہوئی. وہ یہ قریب گئیں اور پوچھنے لگیں ان کی طبیعت. بات کو چھپانا بھی چاہتی تھی کہ میں بھی تیری طرح ہوں، ہاں یہ چھپانا بھی چاہتی تھی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کا مزاج پوچھنے لگی تو انہوں نے فرمایا یہ سناؤ کہ حضور کو تو کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی. تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ ام جمیل نے. تو انہوں نے کہا چھوڑو، مجھے حضور کی خیریت بتاؤ، اس چھپانے کو چھوڑو. تو انہوں نے کہا حضور خیر سے. جا کر حضور کو بتلایا، یا رسول اللہ میں خود جا کر ان کے گھر معلوم کر کے آئی ہوں، بہت ظلم کیا ہے لوگوں نے، ان کو ہوش آ گیا ہے. یہ وہ صدیقیت ہے جو شروع کے دنوں میں کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکی. اور پھر یہ صدیقیت ہمیشہ رہی. مجھے یاد آتا ہے بخاری شریف میں ہے، کیا ہی تعظیم ہے، کیا ہی رتبہ ہے. حضور کی تعظیم کا نام ایمان ہے نا. کیا ہے حضور کی؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے شعائر اللہ کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ تعظیم کرنا اس لیے ہے کہ قلوب میں تقویٰ ہے. یہ تعظیم کرنا ہے ہی اس لیے کہ یہ تعظیم کرتا ہی وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے آزما لیا. تو جن کے من میں تقویٰ ہو وہ ہے جس کے من میں عظمت مصطفیٰ ہو. عظمت مصطفیٰ اور صداقت مصطفیٰ تھی تو حضور کو مانا کہ آپ سچ کہتے ہو. بے شک بے شک بے شک. آپ سمجھ گئے نا جی. تو یہ جتنا کسی کے من میں عظمت ہوگی اتنا اس کا تصدیق کرنا اور صدیقیت جو اس کی ہے اس کا عظما ہونا واضح ہوگا. بخاری شریف کی حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک قبیلہ بنی عمر بن عوف کہا جاتا ہے، ان کی بستی میں گئے، گاؤں میں گئے، جھگڑا ہو گیا تھا. فیصلہ کرنے واپسی میں کچھ تاخیر ہو گئی، ظہر یا عصر کی نماز میں آپ واپس آنا چاہتے تھے، ذرا وقت پیچھے ہو گیا. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی اور نماز کا وقت ہو گیا، تو ان کو خیال آیا کہ بھی کس کو کہوں، حضور تو آئے نہیں. تو وہ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، آپ نماز پڑھا دیں جی. آپ آئے. میں مختصر کر رہا ہوں، لمبی حدیث ہے بخاری میں اور ایک سے زائد مقامات پر ہے. نماز میں شروع ہو گئے. اب نماز کھڑی ہوئی ہے، حضور اچانک تشریف لائے.
اللہ سبحان اللہ. اور پیچھے سے حضور صفوں کو چیرتے ہوئے اپنا راستہ بناتے بناتے مصلی کی طرف بڑھتے رہے. اب جس صف سے بھی حضور گزرتے تو نظر تو پڑتی ہے نا، تو لوگ الٹے ہاتھ پر، ہاں ایک تو یہ ہے نا، اس طرح، ہاں اس کو میرے خیال کہتے ہیں، ایسے باندھے ہوئے. ہاں ایسے باندھے ہو نا، تو یہ سبحان اللہ. آواز پیدا کرنے لگ گئے. اب منہ سے بھی نہیں بول رہے، آواز پیدا کرنے لگ گئے. اس کو کہتے ہیں تصفیق. تے سواد فے یہ قوف. تصفیق. تو حضور نے فرمایا ایسا کوئی معاملہ ہو تو تصفیق نہ کرو، تسبیح کرو، سبحان اللہ. خیر ہر سب سے آواز آئی تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب نماز میں مشغول ہو جاتے تو یہ چھوٹے موٹے شور کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، لیکن صحابہ کی نماز اور اتنا شور، تو ان کو بھی کچھ احساس سا ہو گیا. تو وہ مڑ کر ان کو دیکھنا ملا، دیکھا حضور نظر آئے. حضور نظر آئے تو مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے فرمایا نم کو سے مکانک، اپنے مقام پر کھڑے رہو، نماز پڑھو، ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو صدیق اکبر. ہاں تو وہ جو ہے نا ہٹ آئے، ہٹ. حضور آگے بڑھے، آپ نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، فرمایا ما یمنعک ان تثبت اذ امرتک یا ابا بکر. جب ہم نے اے ابو بکر تمہیں حکم کیا تھا، تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم نے ہمارا حکم نہیں مانا؟ ایک ایسا جملہ قرآن میں بھی ہے، ما منعک ان تسجد اذ امرتک. اے شیطان، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تجھے حکم کیا تھا اور پھر تو نے سجدہ نہیں کیا؟ وہ بھی تو حکم تھا نا، اذ امرتک، اذ امرتک قرآن میں. ادھر ہے ما منعک ان تثبت اذ امرتک، تو ثابت قدم رہتا اپنے مصلی پر جب میں نے حکم کیا تھا. ادھر جواب تھا کہ میں بہتر ہوں اس سے. ادھر جواب آیا سبحان اللہ، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابو قحافہ کے لڑکے کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھے. امام زرقانی مالکی بولتے ہیں کہ یہ کیوں نہ کہا ما کان لابی بکر، ابو بکر کی کیا مجال؟ کہنے کہ یہ کہتے تو پھر ہستی کا ذکر ہوتا، یا کہتے ما کان علی، میری کیا مجال؟ ابو بکر کی کیا مجال؟ تب بھی ذکر ہے نا ایک شخصیت کا. میری کیا مجال؟ تب بھی اپنے ہونے کا ذکر ہے. ابو قحافہ جو غالباً اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے تو ان کا ذکر ما کان لابن ابی قحافہ تھا. ابو قحافہ کے لڑکے کی کیا مجال؟ خود کو وہاں سے غائب کر دیا کہ وہ رسول اللہ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھے. بس یہ کہنا تھا، یہ تعظیم کرنا تھی کہ جو پہلے رتبہ تھا اس سے بھی بڑھ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے صحابہ کرام میں ان کے صدیق اکبر وجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو باتیں ہیں کہ کون افضل اور کون کم فضیلت والا، اہل علم تو بولتے ہیں نا کون افضل کون مفضول. دو ہے نا، ایک کی فضیلت ہے اور کل درجے 20 ہیں کسی مثال، تو کسی کے 19 ہیں اور کسی کے 20.
تو وہ جو 20 والا ہے وہ افضل ہے، جو 19 والا ہے یا پھر اس 19 والے سے بھی کوئی نیچے 18 والا، یہ سب جو ہے یہ مفضول ان کو کہا جاتا ہے، اور جو سب سے اونچا ہے اس کو افضل کہا جاتا ہے۔ یہ افضل وغیرہ جو کہا جاتا ہے، جیسا کہ یہ فرما رہے تھے، کیا نام ہے، ارشاد صاحب یا ارشد صاحب، میاں ارشد صاحب، میاں ارشد سے فرما رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا ذکر کر رہے تھے اہل بیت کے بعد۔ کیا؟ اہل بیت کے بعد۔ تو میں نے کہا تھا اس وقت ہاں یہی ٹھیک ہے، ہاں یہی ٹھیک ہے، میرا موقف اور نظریہ بھی یہی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ صرف ہمارا دعویٰ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اپنا عقیدہ جو ہے نا میرا، یہ نظریہ کہہ لیں جو بھی، وہ بھی واضح کر دوں، اور اس کی ضرورت بھی ہے اس لیے کہ بعض حضرات پچھلی مرتبہ آئے تھے جن کو اچانک ہی ہمارے بچوں نے کسی اور تذکرے میں بائی دی وے کہہ دیا کہ یار یہ باہر جو ہے نا کچھ ملبہ وغیرہ آپ یہ ہٹا لیں، تو آپ نے ان کو ضرورت تھی اپنے زیر تعمیر مکان کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اٹھانا تو ہے، 1-2 دن پہلے اٹھا لیں، ہماری کوئی محفل آنے والی ہے۔ بولے کیا محفل؟ کہ یہ، تو وہ اس میں آ گئے، سن لیا نا، وہ آ گئے۔ اب کے مرتبہ وہ کہنے لگے کہ جی میرے وہ دوست ہیں اور فلاں مسجد میں ہیں، میرے پاس ایک مسجد کے معاملات بھی ہیں، تو میں نے ان کے سامنے ذکر کیا، ایسی ایسی گفتگو ہوئی اور ایسی ایسی دعوت تھی، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی جائیں گے، تو اس کالونی میں ایسا نام لیا اس کالونی کا۔ تو بچے نے کہا کہ وہ جو صاحب آئے تھے وہ تو کہتے ہیں اوروں کو بھی لے آؤں۔ تو میں نے کہا یار یہ ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا یہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنا ایڈریس بھی نہیں لکھا ہوتا، لوکیشن بھیجتے ہیں، جس کو دعوت دیتے ہیں اس کے پاس وہاں لکھتے نہیں ہیں کہ فلاں سوسائٹی گھر نمبر فلاں بلاک نمبر فلاں، یہ نہیں لکھا ہوگا، آپ دیکھیں دعوت نامے پر، یہ جان بوجھ کر ہے۔ تو میں اپنا نظریہ سمجھا دوں، چونکہ میں نے کتابیں لکھی ہیں اہل بیت پر، تو کچھ لوگ مجھے شیعہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ۔ ہاں، بعض بدبخت اور ملعون لوگ رافضی بھی کہتے ہیں۔ ہاں، رافضی اسے کہا جاتا ہے جنہوں نے شیخین کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا؟ رافضیت کی تاریخ سن لیں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام زید، امام باقر کے بھائی، ٹھیک ہے؟ یہ جب ہشام بن عبد الملک کے خلاف کھڑے ہوئے تو لوگوں کو کہا، اپنے ماننے والوں کو بھی یہ سخت معاملہ ہے تو اٹھو۔ جو آپ اہل بیت کے ماننے والے تھے پہلے سے، امام حسین بھی تو گزر چکے تھے، امام حسن بھی گزر چکے تھے، تو وہ ایک فضا تو بن گئی تھی نا مولا علی سے لے کر، لوگ گروپ میں تو بڑھ چکے تھے نا۔ تو اہل بیت کو ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہی کسی اہل بیت کے امام کے پیچھے لبیک کہتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ جو 2 شخص ہیں نا ابو بکر عمر، ان سے آپ برات کا اظہار کریں، یعنی یہ کہیں کہ آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو میرے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں دونوں صاحبان، تو میں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے نحن نرفض، کا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے پھر۔ تو آپ نے کہا جو تمہاری مرضی ہے، تو کہنے لگے ٹھیک ہے ہم نہیں آپ کو مانتے۔ تو نرفض اسی سے رفض ہے، ہاں چھوڑنے والے، رافضی چھوڑنے والا، رافض چھوڑنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ بتلائیں کہ سیدہ کا ذکر اب تک کس کا ذکر سنا؟ یہ آج کا جو عنوان ہے جو ہمارے کارڈ میں ہے وہ سیدہ کا، اور دوسرے تو اس وقت گھنٹہ ہو گیا، گھنٹے سے زیادہ کس کا ذکر سن رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے۔ شیعہ ایسا کرتے ہیں؟
جب شیعہ نہیں کرتے تو رافضی کب کریں گے؟ تو ہم نے تو سیدنا ابوبکر صدیق کو نہیں چھوڑا. تو سن لیں، ہم اتنا سخت بھی نہیں ہیں کہ بعض حضرات نے کہا کہ ہم علی دوسروں کو بھی مانتے ہیں لیکن علی کو پہلا مانتے ہیں. ہمارے سنیوں نے کہا. تو کچھ یہ ممبروں پر ناچنے والے جو لوگ نوجوان ہیں مسجدوں کے امام، ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ جی پنڈی کا ریچھ سید ریاض شاہ صاحب قبلہ کو، وہ کہتا ہے کہ جی ہم سب کو مانتے ہیں لیکن فضیلت میں پہلا نمبر بھی. اگر وہ پہلے اسلام لے آئے ہیں تو قرآن نے تو کہا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. پہل کرنے والے ہی پہلے ہیں، وہی مقرب ہیں. تو اگر کوئی مانتا ہے تو اس پر آگ بگولا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کسی کی فضیلت جو ہے نا دوسرے پر، سب پر کسی کی فضیلت جو ہے، اس کو ہمارے سنی لوگ دلیل سے نہیں دھکے سے اس کو کہتے ہیں قطعی. کیا؟ ہاں، اس کو پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں تحکم، جس کو میں دھکا بولنا ہوں نا، یہ عالم لوگ اس کو بولتے ہیں تحکم، زبردستی منوانا. ہاں جی، 45 والے کو گرا کر 47 والے کو بٹھا دینا، یہ دھکا ہے. کیا ہے یہ؟ دھکا. تو یہ دھکے سے کہتے ہیں بھی یہ فضیلت جو ہے قطعی ہے. کیا ہے؟ قطعی وہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا انکار کریں تو کافر ہو جائیں. اور صحابہ سے لے کر اس وقت تک کوئی انسان، قرآن میں تو کسی کی قطعی فضیلت ہے نہیں، حدیثوں میں بھی اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا. تو قطعی ہوتی ہے 3 چیزیں: قرآن کی آیت، حدیث متواتر. کیا؟ حدیث متواتر ہو کسی بات پر تو وہ قطعی چیز ہے. اور تیسری چیز ہے مکمل اجماع امت. کیا؟ صحابہ میں کسی صحابی کی افضلیت پر مکمل اجماع بالکل نہیں ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی افضلیت پر بھی اجماع نہیں ہے. یہ اجماع کا صحابہ میں دعویٰ کرے، میں کسی ایسے صحابی کا قول لے آؤں گا. اور یہ یاد رکھنا، اجماع کے لیے یہ شرط ہے کہ جس وقت کسی بات پر اتفاق ہو رہا ہو تو جیسے وہ علماء ہوں، ان جیسے علماء کی اہلیت، سوجھ بوجھ اور علم رکھنے والا کوئی ایسا ہو کہ جو اس میں شامل نہ ہو، تو اس کے شامل نہ ہونے کی وجہ سے اجماع نہیں ہوتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والے، سواری پر سوار ہونے والے، آسماں کے نیچے چلنے والے جتنے لوگ ہیں، ان سب لوگ، زمین پر 2 حالتیں ہیں نا چلنے کی، یا آپ اپنے قدموں سے اور جوتوں کے ساتھ ننگے پیر ہوں یا جوتوں کے ساتھ ہوں، یا پھر سواری پر. یہی حالتیں ہیں نا. زمین پر رہنے والے یا سوار ہونے والے، آسمان کے نیچے جتنے لوگ ہیں، جتنے حضور کے بعد میں جعفر طیار سے افضل کسی کو میں نے نہیں دیکھا. تو اجماع رہا. وہ اس اجماع کی یہ جو کہتے ہیں نا قطعی کہتے ہیں نا کہ حضور کے بعد یہ جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، یہ بھی صرف جملہ ہے بنایا ہوا، یہ حدیث نہیں ہے، اس پر اجماع بھی نہیں ہے. تو اگر یہ اجماع ہو تو اس اجماع کی پہلی منکرہ جو ہے نا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے. ان سے صحیح
قول ثابت ہے، وہ فرماتی ہیں ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، میں نے فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا ان کے بابا کے علاوہ۔ جب ان کے بابا کے علاوہ آ گیا تو پھر سب اس میں آ گئے نا، ان سے افضل ہے تو صرف ان کا بابا ہے، باقیوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ کیا انہوں نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا؟ بولیے، ابا کو تو پوری طرح دیکھا انہوں نے، مکمل شعور کے ساتھ، اور ان کا انتقال بھی ان کے انتقال سے پہلے ہوا تو ابا کو دیکھ چکی تھی۔ تو جس جس کو انہوں نے دیکھا وہ فرماتی ہیں میں نے کسی کو بھی فاطمہ سے افضل، تو اجماع کہاں رہا؟ یہ جو میں نے قول ان کا بیان کیا ہے اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو اجماع نہ صحابہ میں ہوا، اور اس کے بعد میں آپ کو عرض کروں کسی صدی میں کوئی اجماع دکھا دے، میں اسی صدی کا بہت بڑا آدمی پیش کر دوں گا جو اس اجماع کے خلاف ہوگا۔ کوئی صدی لے لو، یہ روب بازی ہے۔ قطعی نہ کہو، اس لیے کہ قطعیت کا انکار کفر ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں افضل ہیں، صحابہ میں افضل ہیں۔ اہل بیت پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اہل بیت پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی کا تو ان سے کیا موازنہ، میں تو ان کو حسنین کریمین سے بھی افضل نہیں مانتا۔ بھلا آپ بتلائیں بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگ جاتا ہے، تو کیا اس کا مقابلہ کوئی دوسرا ایسا تیراک کر سکتا ہے جس کو تیراکی سکھائی گئی ہو؟ یعنی جو اپنے عمل سے اس کے برابر ہوا، جو اپنے سیکھنا عمل ہے نا، جو اپنے عمل سے اس کے برابر ہو کر اسی پانی میں اترے، وہ کیا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جن بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے جن بچوں کا نام دیا گیا حسن اور حسین، اور وہی کے ذریعے حسن اور حسین اور ہے سین نون، کیا یہی حسنہ میں ہے، یہی حسنہ میں ہے، اور حسنہ جنت کا ایک نام ہے، حسنہ جنت کا نام ہے۔ نام دے کر پہلے اللہ تعالی نے نام دیا، نام دے کر پھر ایسا فرشتہ بھیجا جو آج تک کبھی زمین پر آیا ہی نہیں تھا۔ اس نے عرض کیا، التجا کی، یا اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں تیرے نبی کو سلام کرنے جاتا ہوں، اور خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، کچھ مجھے عطا بھی کر دے۔ تو فرمایا جا کر خوشخبری سنا دو ان کو کہ آپ کے یہ جو بیٹے ہیں حسن اور حسین، یہ نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ علامہ ابن حزم ظاہری اہل حدیثوں کے پیشوا ہیں، انہوں نے مفاضلہ کی، فضیلت کی کچھ قسمیں بیان کی۔ انہوں نے کہا کچھ قسمیں تو وہ ہیں جو جزائی ہیں، کچھ فضیلت والی چیزیں وہ ہیں، یعنی کسی کو فضیلت ملتی ہے جزا کے طور پر، کس کو؟ جزا کے طور پر، اور کسی چیز کو فضیلت ملتی ہے اختصاصی طور پر، فضلی طور پر، فضل کے طور پر۔ تو انہوں نے کہا کہ آسمان کا زمین سے افضل ہونا، زمین کے ایک ٹکڑے کا دوسرے ٹکڑوں سے، مکہ کی زمین کا دوسرے مقامات سے افضل ہونا، کوئی مثالیں دی، بہت ساری انہوں نے مثالیں دی، بہت زیادہ، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا نا کبھی عمل کے بغیر کسی کی فضیلت ہو، عمل کے ساتھ ہو تو وہ تو جزا ہو گئی نا، کیا ہو گئی؟ عمل کے بعد جو فضیلت ملی وہ جزا ہو گئی، عمل کے بغیر ہو، جیسا اس امت کی پچھلی بھی، یہ امت افضل ہے یا نہیں؟ بولیے۔ تو جنت تو حضور نے نہیں عطا کی،
حسنین کریم میں ان کو جنت کی سرداری عطا کی ہے. کیا جنت کی سرداری عطا کی ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد سے پہلے جنت کی سرداری جس کو مل گئی ان کا کیا مقابلہ. ہاں تو اپنی فضیلت تو دوسری امتوں کے مقابلے مان لیتا ہے, تو اہل بیت کی 5 تن کی, حضور کے علاوہ جو 4 تن ہیں ان کی فضیلت بھی کو بھی مان لے. وہ ان کی فضیلت اتنی اہم ہے کہ جب چادر میں حضور نے ان کو لیا تو حضور کی ایک خاص بیوی جو کہ بہت بڑی ماں ہے, بہت فضیلت والی ہے, ام سلمہ, ام المؤمنین ام سلمہ, وہ حضور کی چادر کا ایک کونا پکڑ کر اپنا سر مبارک داخل کرنے لگی. تو حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضور نے ان کو فرمایا اپنی جگہ رہو, حدیث میں ذرا گرم لفظ ہے, حضور نے وہ کونا کھینچ لیا اور فرمایا اپنی جگہ پر رہو, تم خیر پر ہو, لیکن اس میں شامل نہیں کیا. اور وہ خود یہ بیان کیا کرتی تھی. آپ سمجھ گئے. اس لیے حضرت انس سے ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا اہل بیت پر کسی کو قیاس نہ کیا جائے. اور مولا علی سے بھی ایک قول یہی ہے کہ اہل بیت پر قیاس, کسی کو قیاس نہ کیا جائے. اور حضرت عبداللہ بن عمر سے جو آتا ہے نا وہ کہ ہم حضور کے دور میں کہا کرتے تھے فضیلت میں کہ پہلے حضرت ابو بکر, پھر حضرت عمر, پھر حضرت عثمان. ان کا یہ قول ہے نا بخاری میں, الریاض الندرہ میں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ پھر علی, تو انہوں نے کہا بھئی وہ تو اہل بیت سے ہے. اور یہی اور یہی کو 40 جلدوں میں ایک کتاب ہے الجامع لعلوم الامام احمد ابن حنبل, 40 یا 44 جلدوں ایک کتاب آئی ہے. اس میں امام احمد بن حنبل نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے. فرمایا کہ وہ جو میں بات کیا کرتا ہوں وہ اہل بیت کے علاوہ ہے. علی تو اہل بیت سے ہے. اور یہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا نظریہ ہے. میں آپ کی اجازت سے, کھانا آ گیا ہے, ایک دو باتیں سیدہ کی آ جائیں گی. اس میں باغ فتح کا جو مسئلہ ہے یہ جب چلا نا تو سیدہ تشریف تو لے گئی تھی, تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ سن رکھا تھا اس کے مطابق بالکل وہ برحق تھے, انہوں نے وہ جواب دیا. سیدہ نے وہ جواب پا کر خاموشی اختیار کی, چلی گئیں. اور وہ اپنے گھر میں رہتی تھی. جو راوی تھے اس وقت جو جانتے تھے کہ سیدہ گئی ہیں اور یہ جواب پا کر واپس آئی ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ناراض رہیں, انہوں نے کلام نہیں کیا. اب ہمارے نزدیک جو ہے سیدہ کا انتقال 6 ماہ بعد ہوا, شیعوں کے نزدیک 3 ماہ بعد ہوا. یہ پتہ ہے آپ کو, ہمارے نزدیک حضور کے وصال کے بعد سیدہ کا وصال, شیعوں کے نزدیک 3 ماہ بعد. تو کہہ لیں تو وہ تو بولتے نہیں تھے. او بھائی کہاں ہے کہ یہ نماز کے لیے مسجد میں جاتی تھیں اور آمنا سامنا ہوتا تھا اور وہ سلام کرتے تھے, یہ جواب نہیں دیتی تھیں. بس وہ اس راوی کا اپنا خیال ہے اور وہ سچا ہے, ہم اس کو کچھ نہیں کہتے. اس نے اپنے خیال کے مطابق بیان کیا. دوسرے راوی حضرت شعبی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو جواب دیا تھا تو اس پر ان کو خیال ہوا کہ کہیں ان کا دل رنجیدہ نہ ہوا ہو. بات تو ان کی بھی صحیح تھی. اور میں لکھ چکا ہوں 2 کتابوں میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا کہ وہ ادھر سیدہ کو کھڑا کریں, وہ جا کر اپنے بابا کا میراث طلب کریں, وراثت. اور حضرت ابو بکر یہ جواب دیں کہ انبیاء کوئی مال و درہم دینار یہ ترکہ نہیں چھوڑا کرتے. تو سیدہ جائیں, ادھر سے جواب ملے اور مسلم غیر مسلم سب پر واضح ہو جائے کہ محمد عربی سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تبلیغ
فرماتے رہے اور قرآن ان پر نازل ہوا اور اس قدر عالمگیر جماعت بنا کر گئے، ان کا یہ سب کچھ اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا مال دنیا کے لیے نہیں تھا۔ انہوں نے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اپنی جو وراثت تھی، اپنے جو مال چھوڑا تھا وہ بھی ان کو نہیں دیا، فرمایا یہ سب بیت المال کی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، اس لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی حق پر ہے اور سیدہ کا مطالبہ بھی حق پہ ہے، سمجھ گئے جی؟ تو اس کے باوجود یہاں ایک بڑے پتے کی بات کی ہے آپ بیتی میں مولانا زکریا سہارنپوری نے، انہوں نے کہا میاں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی ناراضگی حقیقت میں درست نہ ہو، حقیقت میں ناراضگی کی وجہ درست نہ ہو، لیکن ویسے ہی بھی ناراض ہو جائیں تو وہ فرماتے ہیں، ولیوں کا ذکر کر رہے تھے، فرماتے تھے ولیوں کی جو ناراضگی ہے نا، ان کی الٹی بات سے بھی بچا کرو، ان کی الٹی یعنی ایک سیدھی ہوتی ہے نا، وہ ویسے ہی ناراض ہو جائیں اس سے بھی بچا کرو۔ ہاں یہ آپ بیتی میں لکھا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق چلے گئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید سیدہ ناراض ہے، تو عمدۃ القاری میں بخاری کی شرح ہے، اور یہ بخاری کی جو حدیث ہے جی، یہ حضرت کون سی حدیث تھی؟ 3093 3093، ہاں حدیث نمبر ہے بخاری کا۔ اس کے تحت علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا وصال ہوا 855 ہجری میں، یہ الدار العالمیہ کا چھاپا ہے قاہرہ سے، تو اس میں اس حدیث کے تحت جس میں کہ سیدہ کا جانا ذکر ہے، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال پیدا ہوا، تو وہ جب سیدہ بیمار تھیں، ہاں جی، تو وہ آئے اور ان کے دروازے پر پہنچے تو اجازت طلب کی، میں آنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان سے پوچھوں گا، اجازت دے دی تو آپ آنا، اجازت نہ دی تو پھر معذرت۔ تو وہ گئے تو انہوں نے پوچھا، تو سیدہ نے عرض کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اجازت دے دوں؟ ہے جی؟ تو فرمایا ہاں۔ مولا علی نے فرمایا ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت، خصوصاً ابوبکر صدیق اور اہل بیت کے درمیان وہ معاملہ تھا ہی نہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ ہوتا تو کیوں کہتے ہیں جی؟ اچھا، یہ اس کی سنن کبریٰ بیہقی کی روایت ہے، اور طبقات الکبریٰ ابن سعد میں بھی یہ ہے۔ تو اس سے پہلی ایک روایت ہے، وہ بھی شعبی سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ کو اجازت، سیدنا ابوبکر صدیق کو سیدہ کے ہاں اندر آنے کی اجازت مل گئی، تو پتہ ہے کیا کہا؟ کہنے لگے یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی لخت جگر، ما خیرو عیش حیاتن، ایسی زندگی جینے میں کوئی خیر نہیں، یا ایسی زندگی جینے میں کیا خیر ہے، وَأَنْتِ عَلَيَّ سَاخِطَةٌ، جب کہ آپ مجھ پر ناراض ہوں۔ یہ اہل علم کے نزدیک یہ واو حالیہ ہے، اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے دراں حالے کہ آپ مجھ پر ناراض ہوں، تو ایسی زندگی میں کیا خیر، ایسی زندگی میں کیا خیر۔ ابو بکر اب نمازی ہیں،
آپ روزے دار ہیں، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کا قیام، آپ کے سجدے، آپ کا جہاد، آپ کی شان میں حضور کا یہ فرمانا کہ مجھ پر تمام لوگوں میں سے بڑھ کر جس کے احسان ہے وہ ابو بکر ہے، یہ سب کچھ ہے، پھر بھی آپ کی زندگی میں خیر نہیں، یہ کیسے؟ یہ ہے اس لیے کہ انہیں پتہ تھا، حضور کا ارشاد وہ بھی سن چکے تھے کہ اگر کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اہل بیت کا بغض ہو اس کو، تو اس کے من میں، اس کے قلب میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جس پر سیدہ ناراض ہوں تو حضور نے فرمایا جس پر میری بیٹی غضبناک ہوں یا میری بیٹی کو جو چیز غضبناک کرتی ہے وہ مجھے غضبناک کرتی ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا، اس لیے فرمایا یہ صحابیت، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ جہاد، یہ خیر و منزلت جو کچھ لوگوں نے سن رکھی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خیر ایسی زندگی میں نہیں ہے جو میں جی رہا ہوں، اعیشھا، جو میں جی رہا ہوں میری اس زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے جبکہ آپ مجھ پر ناراض ہوں۔ آگے ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا تھا کہ وہ باغ آپ کو دے دیا جائے، اگر الگ سے وراثت سے ہٹ کر حضور آپ کو ہیبہ کر چکے ہوں، کیا؟ یہاں ایک مسئلہ بھی سن لیجئے جی، ایک سے زائد بچے ہیں بندے کے، ایک سے زائد بچے ہیں، جتنی اس کی جائیداد ہے اپنی حیات میں اور اپنی صحت میں، یہ صحت کا لفظ ضرور یاد رکھیے گا، صرف اپنی حیات میں نہیں، اپنی حیات میں اور اپنی صحت میں، وہ دوسرے بچوں سے کچھ زائد کسی بچے کو دینا چاہے اور معقول وجہ بھی ہو، ہاں، تو اس کو، اس دینے کو میراث نہیں کہتے، اس دینے کو ہیبہ کہتے ہیں۔ میراث مرنے کے بعد ہوتی ہے، اسی لیے میراث کو ترکہ بھی کہا جاتا ہے، چھوڑی ہوئی چیز، آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ اگر حضور آپ کو ہیبہ کر چکے ہوں اور اس کی کوئی آپ کے پاس کوئی جو ثبوت ہوں تو آپ صرف منہ سے بول دیں، فَأَنْتِ الصَّادِقَةُ الْمُصَدَّقَةُ، آپ سچی ہیں اور آپ تصدیق شدہ ہیں، ہاں، مجھے پھر اس پر کسی قسم کے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہوئیں، پھر حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، حتیٰ راضیت و راضیہ، یہاں تک کہ سیدہ راضی ہو گئیں اور وہ خوش ہو گئے، ہے جی۔ اب بتلائیے کیا عقیدہ ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اگر ناراض ہوں تو وہ زندگی ہی، اس زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسری حدیث جو ابن سعد میں ہے اور سنن کبری بیہقی میں ہے، جس کو امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا قَوِيٌّ جَيِّدٌ، یہ قوی سند ہے، جید، عمدہ سند ہے۔ یہ واقعہ جو ہے اس میں اسی طرح اجازت مانگی، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَتَرَدَّاهَا، اور سامنے آیا اور راضی کرتے رہے، راضی کرتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، راضی کرتے رہے، تو بالآخر عرض کرنے لگے سبحان اللہ، واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ، اللہ کی قسم میں نے اپنے گھر کو نہیں چھوڑا، اپنے مال کو نہیں چھوڑا، اپنے بال بچوں کو نہیں چھوڑا، والعشیرۃ، اپنے رشتہ دار اور کنبے کو نہیں چھوڑا، الا ابتغاء مرضات اللہ و مرضات رسولہ، مگر اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر۔
بات مک گئی؟ نہیں، وہ مرداتکم اہل البیت، اور اے اہل بیت آپ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. ہاں، یہ وہ ہے جس کی سند جید ہے، قوی ہے. اے اہل بیت میں نے تمہاری رضا کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے. جس کی رضا چاہی جائے، جس کی رضامندی پر زندگی میں کوئی خیر نہ سمجھی جائے، ساری نمازیں وغیرہ بیکار سمجھی جائیں، اور اس جینے کو مزیدار نہ سمجھا جائے، تو وہ افضل بولیے. بابا آدم علیہ السلام جس کا وسیلہ دیں وہ افضل یا بابا آدم افضل ہے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ہاں جی، آپ سمجھ گئے نا جی. تو سیدہ کا بھی یہ ذکر آ گیا، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی زبان سے آ گیا. ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں کو ماننے والے ہیں. میں اپنا موقف بھی بیان کر رہا تھا، ساتھ یہ بھی سنیں، ہم صحابہ کرام کی خلافت، خلفائے راشدین کی خلافت کو 100% برحق مانتے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ گئے جی؟ اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے. یہاں ایک پتہ کی بات پلے باندھ لیں اور پڑھے لکھے مولوی سے پوچھیں، مسجد کے مقرر سے نہیں، پڑھے لکھے مولوی سے پوچھیں کہ خلیفہ ہونے کے لیے افضل ہونا شرط ہے، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے اس کا افضل ہونا شرط ہے. کیا ہے شرط؟ پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ جو چیز کے وجود سے پہلے ہو. چیز کے وجود سے پہلے ہو اس کو شرط کہتے ہیں. جو وجود کے اندر ہو اس کو رکن کہتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں نا آپ، تو ہم عموماً آپ کی آسانی کے لیے کہا جاتا ہے 14 فرض ہیں نماز کے، کہا جاتا ہے نا. یہ آسانی کے لیے ہے، بہت زیادہ ہیں. موٹے موٹے ایسے ہیں جن کے اندر پھر اور فرض ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں ان فرضوں میں 14 میں کچھ شرائط ہیں اور کچھ ارکان. یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. وقت کا ہونا شرط، جگہ کا پاک ہونا شرط، نیت ہونا شرط، بدن کا پاک ہونا شرط، کپڑوں کا پاک ہونا شرط، ٹھیک ہے نا جی. اور پھر نیت کے بعد قرات رکن، قیام رکن، رکوع رکن. شرط پہلے ہوتی ہے. واہ 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 واہ. زمین کا دستیاب ہونا، سمجھ گئے؟ ریت کا ہونا، بجری کا ہونا، پانی کا ہونا، یہ سب شرائط ہیں. پلر ہونا، بیم ہونا، دیواریں ہونا، یہ رکن ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں. تو شرط پہلے ہوتی ہے، رکن ہاں، شرائط پہلے، ارکان بعد میں. خلیفہ بعد میں بنے گا، اس کا افضل ہونا پہلے طے ہوگا کہ وہ افضل ہے تو اس کو خلیفہ بنایا جائے. یہ خلیفہ بنانے کے لیے اس کا افضل ہونا شرط ہے. یہ مولوی سے پوچھو یہ عقیدہ کس کا ہے، یاد رکھنا یہ عقیدہ شیعہ کا ہے، سنیوں کا نہیں ہے ہرگز. اور یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ سنیوں نے بیان کیا کہ خلیفہ کے لیے سب سے افضل ہونا شرط ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ سنی کہہ رہے ہیں. تو ان شیعوں کے عقیدے کو پکڑ کر یہ سنی جو ہے سب سے پہلے ہر لحاظ سے خلیفہ اول کو افضل ثابت کرنا چاہتا ہے. پھر ان کے بعد حضرت عمر کو ترتیب سے ثابت کرنا چاہتا ہے. اور حضرت عمر وہ ہیں جو حضرت عثمان غنی سے 6 سال بعد اسلام لائے. کیا؟ کس سے؟ تو یہ 6 سال نہیں گنے جائیں گے. 7 دن
بعد کوئی اسلام لایا، یا 7 دن بعد 2 مسلمان ایک دن مسلمان ہو اکٹھے، ایک 7 دن پہلے انتقال کر گیا، دوسرا 7 دن کے بعد انتقال کرنے والا تھا، دیکھا گیا جو پہلا تھا وہ بڑا مجاہد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، جو دوسرا تھا بعد میں انتقال کرنے والا وہ اس سے ذرا عمل وغیرہ میں اتنا چست نہیں تھا، لیکن دیکھا گیا وہ جو بعد والا ہے وہ جنت میں اونچا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے جی۔ اور جو پہلے جس کا انتقال ہوا وہ کچھ بولو، تو حیران ہوئے جی، وہ تکڑا تو وہ تھا، مجاہد تو وہ تھا، عابد تو وہ تھا، زاہد تو وہ تھا، یہ کیا؟ یہ حیرت حضور کے سامنے آ کر بیان کی۔ آپ نے فرمایا اس کو 7 دن زیادہ نہیں ملے عبادت کے، تم کیا جانو کہ اس کی نماز نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا۔ تو 6 سال کا فاصلہ، بس حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر پر اتفاق ہو گیا، وہ خلیفہ بن گئے، تو وہ سب سے افضل ہو گئے؟ بالکل نہیں۔ قرآن کے خلاف ہے کہ ان کو حضرت عثمان غنی سے افضل کہا جائے، قرآن کے خلاف ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اور پھر عمر بھی ان کی زیادہ تھی، حضرت عثمان غنی تقریباً کم و بیش 14 سال حضرت عمر سے بڑے ہیں۔ عمر کا بڑا ہونا جو ہے یہ بھی افضلیت ہے، پڑھو فقہ کی کتابیں، یا مانو کہ وہ عمل میں یہ وہ وغیرہ میں کم تھے، کوئی بات تو مانو نا۔ اب سمجھ گئے؟ تو یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ وہ جو افضل ہو، نہیں، ہمارے عقیدہ نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں لوگوں کا اتفاق ہو گیا، انہوں نے ان کو خلیفہ بنایا، ان کی خلافت حق تھی، ٹھیک ہے۔ خلافت کسی کو افضل نہیں بناتی، بادشاہت یا حاکم جو ہونا جو ہے نا یہ کسی کو افضل بناتا ہے، یہاں یاد رکھنا۔ عادل ہونا یہ کسی کو افضل بناتا ہے، چونکہ حدیث ہے عادل شخص کا ایک یوم دوسرے لوگوں کی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن وہ پھر اس کا عدل ہے، وہ اس کو اپنا عمل وہ بنائے گا۔ یہاں تو شرط کی بات ہو رہی ہے کہ بننے سے پہلے افضل، شرط نہیں ہے، شرط شیعوں کے نزدیک۔ یہ پوچھنا، میں آپ کو ایک چیز دے رہا ہوں، یہ کسی مولوی سے پوچھنا کہ خلیفہ کے لیے افضل ہونا شرط ہے، یہ عقیدہ سنیوں کا ہے یا شیعوں کا؟ شرط نہیں ہے۔ اس لیے جو خلیفہ ہوا جس پر مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا وہ اس کی خلافت برحق ہے، لیکن اس کا پہلے خلیفہ ہونا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پہلے انبیاء کا پہلے آنا ان کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضور کا سب سے آخر میں ہونا حضور کے مفضول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔